بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ پیام لے کے جو آئے صبح مدینے سے، مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ بلند آواز سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا، نہ کہیں ہے توجہ کیجئے گا. انشاءاللہ اگلا مصرع آپ سنیں گے تو ایمان تازہ ہوگا. اپنے آقا کریم علیہ السلام کی عظمت اور شان. ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا، نہ کہیں ہے
ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے، ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے۔ ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا، مل کے کہہ دیجئے، نہ ہوگا نہ کہیں ہے، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے۔ بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے، ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی، یہ اپنے بس میں نہیں ہے نا، اس در کی غلامی یہ اپنے بس میں نہیں ہے، یہ جس پہ اللہ کا فضل ہو وہی اس در کا غلام بنتا ہے۔ ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی، کیوں اس در کا تو درباں بھی جبریل امی ہے، اس در کا تو درباں بھی جبریل امی ہے۔ واجب صدر عظیم، سامعین ذی وقار، حاضرین محفل، عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ السلام، جانثاران صحابہ اکرام، محبان اہل بیت عظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام، مختصر سی نشست میں ایک میسج، ایک پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ خالق کائنات نے اہل ایمان کی کیٹیگریز بیان فرمائی، ان کی اقسام بیان فرمائی۔ فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، فرمایا پھر ہم نے کتاب کا وارث بنا دیا اپنے بندوں میں سے ان کو جنہیں ہم نے چن لیا، انہیں ہم نے کتاب کا وارث بنا دیا جنہیں اپنے بندوں میں سے ہم نے چن لیا۔ اب ظاہر کے بندے تو سارے خدا کے ہی ہیں، کوئی ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، کوئی ہے، بندے تو سارے اسی کے ہیں، لیکن وہ فرما رہا ہے کہ میں نے سب کو کتاب کا وارث نہیں بنایا، سب کو نہیں بنایا، انہیں بنایا جنہیں ہم نے چن لیا۔ کتاب سے مراد قرآن مجید، فرقان حمید، یعنی ہم نے ایمان کی دولت فقط انہیں عطا فرمائی کہ جنہیں ہم نے
چن لیا، جن پر ہم نے مہربانی فرمائی، جن پر ہم نے کرم فرمایا، انہیں ہم نے کتاب کا وارث بنا دیا۔ لیکن پھر ان میں سے بھی لوگ تقسیم ہو گئے اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے، اپنے اپنے نظریات کے اعتبار سے۔ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، فرمایا ان میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم شروع کر دیا، اپنی جانوں پر ظلم شروع کر دیا، ظالم بن گئے اپنی جانوں کے لیے۔ کیا مطلب یہ کہ انہوں نے درست نظریات پر توجہ کرنا چھوڑ دی، انہوں نے صحیح عقائد پر توجہ دینا چھوڑ دی، اور انہوں نے صحیح اعمال بجا لانے چھوڑ دیے، انہوں نے رب کی ناراضگی والے کام کرنے شروع کر دیے۔ پہلا گروہ ان لوگوں کا۔ پھر فرمایا وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، فرمایا دوسرا گروہ ان لوگوں کا بن گیا کہ جو درمیانے رہے، یعنی نہ بہت زیادہ گناہوں میں پڑے، نہ بہت زیادہ نیکیاں کی، درمیانے رہے۔ کبھی گناہ ہو گیا، کبھی نیکی کر لی، کبھی خطا ہو گئی، کبھی کوئی اچھا کام کر لیا، کبھی جھوٹی قسم کھا لی، اور کبھی مسجد میں جا کر توبہ کر لی، یعنی ملا جلا کر رجحان رہا، درمیانے ہو گئے۔ اور تیسرا رب نے فرمایا وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، فرمایا ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی بن گیا جو اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے، اللہ کی مہربانی سے نیکیوں میں آگے 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 جانے لگا، نیکیوں میں ترقی کرنے لگا۔ انہیں جہاں موقع ملا انہوں نے نیکی کی، انہیں جہاں موقع ملا انہوں نے مسجد کے لیے اپنا عطیہ پیش کر دیا، مدرسے کے لیے اپنا عطیہ پیش کر دیا، کسی بیوہ کو راشن پہنچا دیا، کسی یتیم کو کھانا کھلا دیا، کسی محتاج کی ضرورت پوری کر دی، کسی مسکین کا گھر کا خرچہ اسے دے دیا۔ اس طرح وہ نیکیوں میں آگے سے آگے جانے لگے۔ فرمایا ذالک هو الفضل الکبیر، فرمایا یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اب تین چیزیں آپ کے سامنے آ گئی، آپ کی توجہ رہے، بالکل مختصر بات کرنا چاہوں گا۔ وہ بات یہ ہے کہ اہل ایمان میں سے، اہل کتاب میں سے، قرآن کو ماننے والوں میں سے، آقا کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والوں میں سے رب نے تین درجات لوگوں کے ہمارے سامنے رکھے۔ فرمایا لوگ تین درجات میں تقسیم ہو گئے۔ ایک وہ جو اب میں درمیانے کو چھوڑ کر صرف دو کی بات کرنا چاہوں گا، درمیانہ ہے ہی درمیانہ، درمیانہ بولے تو صحیح نا، ہے ہی درمیانہ، وہ نہ ادھر زیادہ نہ ادھر زیادہ، نہ گناہوں میں زیادہ پڑے نہ نیکیوں کی طرف زیادہ آئے۔ گناہ ہو گیا تو توبہ کر لی، توبہ کر کے واپس آئے تو کوئی گناہ کر لیا، یعنی رب کا خوف بھی ان کے دل میں موجود، اور کبھی کبھی دنیا بھی انہیں اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، وہ درمیانے ہیں۔ لیکن میں پہلے اور تیسرے کا ذکر کرنا خصوصیت سے کرنا چاہوں گا۔ فرمایا کہ پہلا ان میں سے چیز وہ ہے جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کرنا شروع کر دیا، گناہوں میں کثرت سے وہ ڈوب گئے، اور دوسرا وہ ہے جو نیکیوں میں آگے سے آگے چلتے گئے، آگے سے آگے چلتے گئے۔ اب ایک گروہ وہ ہے، اب میں اور آپ کہاں ہیں یہ ہم نے فیصلہ بعد میں کرنا ہے کہ ہم کہاں ہیں، ہم پہلے میں آتے ہیں یا دوسرے میں آتے ہیں یا تیسرے میں آتے ہیں۔ دونوں اعتبارات سے ہم نے سوچنا ہے، نظریات کے اعتبار سے بھی اور اعمال کے اعتبار سے بھی، دونوں حوالوں سے ہم نے سوچنا ہے۔ رب نے فرمایا کہ جو تیسرا ہے
وہ نیکیوں میں آگے سے آگے بڑھتے چلے گئے، یہ ان کی اعمال کی بات ہے۔ اور ظاہر ہے ان کے نظریات بھی بہت اچھے ہوں گے، اس لیے تو وہ نیکیاں کرتے ہیں۔ جس کا نظریہ یہ ہو کہ غریبوں کو کیوں دیں جی، ہم کماتے خود ہیں، غریبوں کو کیوں دیں، تو وہ کسی غریب کو دے گا؟ بولے تو صحیح ہے، ظاہر ہے وہ نہیں دے گا۔ اس کا خیال یہ ہے کہ میری کمائی ہے، میں محنت کرتا ہوں، صبح سے شام تک میں ٹیے پہ بیٹھتا ہوں، محنت کرتا ہوں، ریڈی چلاتا ہوں یا کوئی بھی کام کرتا ہوں، تو غریبوں کا کیا اس میں حصہ، کیوں دوں انہیں؟ جب اس کا نظریہ یہ ہوگا تو وہ کسی غریب کو نہیں دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکی وہی کرے گا جس کا نظریہ بھی ٹھیک ہوگا، اچھا ہوگا، خدا خوفی والا ہوگا۔ اب ایک نظریات وہ ہیں جو ہر دم، ہر لحظہ، ہر لمحہ آقا کریم علیہ السلام کی عزت اور عظمت پر پہرا دینے والوں کا ہے۔ عزت اور عظمت پر پہرا دینے والوں کا ہے۔ وہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے، اپنے مال کی پرواہ نہیں کرتے، اپنے بیوی بچوں کی پرواہ نہیں کرتے، اپنے گھر بار کی پرواہ نہیں کرتے۔ وقت آئے تو وہ اپنے بیوی بچوں کو بھی قربان کر ڈالتے ہیں، وقت آئے تو اپنا گھر بار بھی قربان کر دیتے ہیں، وہ اپنا کاروبار بھی ترک دیتے ہیں، لیکن عظمت مصطفیٰ پر پہرا دینے سے وہ پیچھے نہیں ہٹتے۔ اور ان میں ایک نام ہے جنہیں ہم امام اہل سنت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مجھے بولیے، اتنا اچھا نام اور اتنا ہے اس کا۔ یہ امام اہل سنت ہی ہیں جنہوں نے ہمیں عشق کا سبق پڑھایا ہے، جنہوں نے ہمیں محبت رسول کا سبق دیا ہے۔ یہ امام اہل سنت اگر اس سرزمین پر نہ آتے تو شاید آج حالات کچھ اور ہوتے۔ ہم بھی خدا نخواستہ انہی لوگوں میں شامل ہوتے جو کہتے ہیں کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں ہے۔ ہم بھی خدا نخواستہ انہی لوگوں میں ہوتے جو یہ کہتے ہیں کہ نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو نماز ہی ٹوٹ جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے ہم بھی انہی میں ہوتے، لیکن یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ہم پر فیضان ہے کہ آج ہم یہ سمجھ چکے ہیں کہ جس نماز میں عظمت مصطفیٰ کے ساتھ مصطفیٰ کا خیال نہ آئے وہ نماز قابل قبول نہیں ہوتی۔ اور دیوار تو بہت چھوٹی سی چیز ہے، میرے آقا تو وہ ہے کہ وہ مدینے میں مسجد نبوی میں اپنے مصلی پہ بیٹھ کر جنت کی خبریں دیتے ہیں، جنت کی خبریں دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بات لمبی نہ ہو جائے، امام اہل سنت آپ کا ایک شعر ہے سلام کا، جسے ہم سلام رضا بھی کہتے ہیں، بہت لمبا سلام ہے۔ اس پہ اعلیٰ حضرت نے ترتیب یہ رکھی ہے کہ سب سے پہلے آقا کریم علیہ السلام کی عظمتیں بیان فرمائی ہیں، کم از کم 25-30 شعر۔ اس کے بعد پھر آپ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عظمت بیان کی، پھر اہل بیت کی عظمت بیان کی، ازواج مطہرات کی بیان کی، حسنین کریمین کی بیان کی، بدر والوں کی، احد والوں کی، خندق والوں کی، ان ساروں کی عظمتیں بیان کرتے کرتے پھر آپ فقہا پہ آ گئے، پھر مفسرین پہ آ گئے، پھر محدثین پہ آ گئے، مسلمین پہ آ گئے، یعنی آقا کی نسبت والی ہر چیز پر انہوں نے سلام بھیجا۔ اس سلام کا ایک شعر ہے، شعر یہ ہے، کثرت بعد قلت پہ لاکھوں سلام، کثرت بعد قلت پہ لاکھوں سلام۔ اور دوسرا اس کا مصرع یہ ہے کہ عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام، عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام۔ یہ اعلیٰ حضرت کا سلام کا شعر ہے۔ چند دن پہلے، مہینہ یا شاید اس سے زیادہ کچھ دن ہو گئے ہوں، عمران خان نامی ایک آدمی نے آقا کریم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے کسی خطاب میں اس نے آقا کریم علیہ السلام کو جو مشکلات پیش آئیں اس کا ذکر کرتے ہوئے ایک گھٹیا سا لفظ استعمال کیا آقا کریم علیہ السلام کے بارے میں۔ میں وہ لفظ کی زبان پر لانا نہیں چاہتا،
بس یوں سمجھیے کہ کوئی ذلیل سا لفظ تھا جو اس نے استعمال کر دیا آقا کریم علیہ السلام کے حوالے سے. اور میں اتنا تو حق رکھتا ہوں یہ سمجھنے کا اور کہنے کا کہ میں ہوں یا آپ ہوں، چاہے وہ منبر پہ بیٹھنے والا ہو، چاہے وہ چٹائی پہ بیٹھنے والا ہو، چاہے وہ بہت بڑے تخت پہ بیٹھنے والا ہو، چاہے کسی پھٹے پہ بیٹھنے والا ہو، چاہے وہ کالا کوٹ پہن کر وکالت کرنے والا ہو، اور چاہے وہ کسی ٹھیے پہ بیٹھنے والا ہو، لیکن عظمت مصطفیٰ کے خلاف کوئی لفظ ہم گوارا. یہ تو پکی سی بات ہے نا. اور ہم یہ بھی نہیں دیکھتے کہ کہنے والا کون ہے. وہ سگا باپ ہی کیوں نہ ہو، وہ بیٹا ہی کیوں نہ ہو، وہ ماں ہی کیوں نہ ہو، وہ کوئی بھی ہو، عظمت مصطفیٰ کے خلاف کوئی لفظ ایمان والا آدمی گوارا نہیں کرتا. جب اس نے یہ لفظ استعمال کیا، علماء کا فرض منصبی بھی تھا اور ان کا یہ حق بھی تھا کہ انہوں نے گرفت فرمائی اور انہوں نے کہا کہ یہ تو نے غلط لفظ استعمال کیا، تجھے توبہ کرنی چاہیے اور تو نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے. اور یہ بہت اچھا کام ہے، ہونا چاہیے تھا. علماء کی ذمہ داری ہے اگر کوئی غلطی کرے تو اسے متنبہ فرمائے، یہ ذمہ داری ہے ان کی. اچھا ہوا یہ کہ ایک لوٹا ہے بے پینڈے کا جیل میں سے اس کا تعلق ہے، نام میں نہیں بتاتا. اس نے کیا کیا؟ اب اسے پوری ویڈیو ریکارڈ کرائی، اسے کہا عمران خان نے یہ لفظ غلط استعمال کیا ہے، اسے توبہ کرنی چاہیے، لیکن یہ لفظ تو اور بھی فلاں نے استعمال کیا، جس میں اعلیٰ حضرت کا یہ شعر بھی اسے فٹ کر دیا کہ یہ تو احمد رضا خان نے بھی استعمال کیا ہے. اچھا اب میں آپ سے ایک مثال کے ذریعے بات آگے چلاؤں گا کہ ایک بچہ چوری کرے، 5-6 آدمی اسے کہیں کہ بیٹا یہ تم نے اچھا نہیں کیا، چوری کرنا غلط کام ہے، تمہیں ایک تو جس کی چیز تم نے چرائی ہے وہ واپس کرنی چاہیے اور دوسرا تمہیں توبہ بھی کرنی چاہیے. ایک آ جائے، دوسرا آ جائے، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، 10واں بندہ آئے اسے یہ کہے تو امید ہے کہ آہستہ آہستہ اس کے ذہن میں یہ بات آ جائے گی کہ میں نے غلط کیا ہے، مجھے توبہ کرنی چاہیے. اچھا جب 10 آدمی آ جائے اسے یہ کہتے ہوئے کہ توبہ کرو بیٹا، اچھی بات نہیں، آئندہ ایسے نہ کرنا اور جس کی چیز ہے اسے واپس کر دو. اتنے میں ایک اور آدمی جبہ کبا دستار اور گاڑی اور تسبیح سارا کچھ لے کے آ جائے، وہ اسے کہے کہ ہاں بیٹا کام تو تم نے غلط کیا ہے، تمہیں توبہ کرنی چاہیے، لیکن یہ کام تو وہ فلاں نے بھی کیا ہے، فلاں نے بھی کیا ہے، فلاں نے بھی کیا ہے، مجھے بتائیں پھر وہ توبہ کرے گا؟ پھر وہ کہے گا کہ چلو اگر میں نے ہے غلط ہی صحیح، لیکن فلاں اتنے بڑے نام ہیں، اگر انہوں نے بھی کیا ہے تو پھر کیا حرج ہے؟ جبکہ جن کے نام وہ لے رہا ہے انہوں نے وہ کام کیا ہی نہیں، انہوں نے وہ کام کیا ہی نہیں، یہ اس کی اپنی ناسمجھی. اب یہی کام اس جیلوی نے کیا، اس نے کہا کہ عمران خان تم نے غلطی کی ہے، تمہیں توبہ کرنی چاہیے، لیکن یہ کام تو احمد رضا خان نے بھی کیا ہے. احمد رضا خان نے سلام کے شعر میں کہا کہ عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام، تو اس نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذلت کا لفظ استعمال کیا، ذلیل کا لفظ استعمال کیا، یہ تو انہوں نے بھی کیا. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کا مزاج کچھ ایسا ہو گیا ہے نا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بندہ سامنے عربی کی کتاب رکھ کے پڑھ لے وہ عالم ہو جاتا ہے، جو عربی کا ترجمہ کر لے وہ عالم ہو جاتا ہے، جو تیز بولنا یا خطاب کرنا سیکھ لے وہ عالم ہو جاتا ہے، جو لوگوں کو مطمئن کرنا سیکھ لے وہ عالم ہو جاتا ہے. بھائی یہ علم کا معیار نہیں، علم کا معیار یہ ہے کہ اس کے پاس ادب کتنا ہے. علم کا یہ معیار نہیں. جسے اب ابو جہل کہتے ہیں نا، وہ ان پڑھ نہیں تھا، ان پڑھ نہیں تھا، وہ اپنے دور کا پڑھا لکھا آدمی تھا، وہ ڈیرا تھا، سردار تھا، لیڈر تھا، لیکن میرے آقا نے فرمایا یہ پڑھا لکھا تو دور کی بات ہے، جب سے اتنی بات سمجھ نہیں آتی خدا ایک ہے تو یہ پڑھا لکھا نہیں، یہ ابو جہل ہے. ابو جہل کا مطلب جہلاں دا پیو، ابو جہل کا مطلب
ہاں اس کا ایک اور معنی بھی ہوتا ہے جہالت والا، وہ بھی مجھے پتہ ہے، بعد میں یہ نہ کہے کہ نہیں اس کا یہ بندہ تھا، قاری صاحب نے یہ بتا دیا، لیکن دونوں ہیں بہرحال۔ تو بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ابو جہل کہا، حالانکہ وہ پڑھا لکھا تھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ پڑھا لکھا ہونے کا معیار یہ نہیں کہ وہ عربی کتنی اچھی جانتا ہے، وہ حوالے کتنے دیتا ہے، وہ بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی اور مشکات کے حوالے کتنے یاد رکھتا ہے، یہ نہیں، معیار یہ ہے کہ اسے آقا کا ادب کتنا ہے۔ اور یہ جو جیل میں ہے اس بیچارے کی جو یہ حالت ہے کہ اسے اعلیٰ حضرت کے شعر کے ایک مصرے کی سمجھ نہیں آئی۔ کہتا ہے احمد رضا خان نے بھی یہ کام کیا، حالانکہ اعلیٰ حضرت کا یہ شعر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے ہی نہیں، سرے سے آقا کے بارے میں ہے ہی نہیں، یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ جو پہلے ایمان سے معروم تھے پھر ایمان لے آئے، یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے۔ جب تک ایمان نہیں لائے تھے یہ اس وقت کی بات ہے، اس وقت ان کی حالت کو اعلیٰ حضرت نے ذلت سے تعبیر کیا۔ اور وہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ خالق کائنات میں ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، اب میں گنتی ادھر سے شروع کر رہا ہوں، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، رب نے فرمایا عزت اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے۔ عزت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے۔ دنیا میں تیسرا کوئی ہے ہی نہیں عزت والا۔ عزت اللہ کی ہے، اس کے رسولوں کی ہے اور ایمان والوں کی ہے۔ جو ایمان والا نہیں وہ چاہے جتنا پڑھا لکھا کیوں نہ ہو، وہ جتنا مرضی عقل مند کیوں نہ ہو، وہ جتنا مرضی ذہین کیوں نہ ہو، وہ جتنا مرضی بڑا سکالر اپنے آپ کو کیوں نہ سمجھے، اسلام کہتا ہے، قرآن کہتا ہے اس کی عزت ہے ہی نہیں۔ تو جس کی عزت نہیں ہے، جس کے بعد عزت نہیں ہے، پھر اس کے بعد کیا ہے؟ ذلت ہے۔ سمجھ آ گئی بات کو؟ تو وہ لوگ جو اسلام قبول جنہوں نے ابھی تک نہیں کیا تھا، ان کی اس حالت کو اعلیٰ حضرت نے ذلت سے تعبیر کیا۔ اور یہی بات حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بھی ایک موقع پر فرمائی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا اِنَّا كُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ، آپ نے فرمایا کہ ہم ذلیل ترین قوم تھے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اذلہ یہ سپرلیٹو ڈگری ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم ذلیل ترین قوم تھے، فَأَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ، پھر اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت عطا فرما دی، عزت عطا فرما دی۔ جب تک ایمان نہ ہو تب تک ذلت، ایمان آ جائے تو وہ عزت بن جاتی ہے۔ تو اللہ حضرت نے فرمایا جو اسلام سے باہر تھا وہ ذلت والا تھا، جب آقا کے قدموں میں آ کر کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا پھر ذلت والا نہیں، پھر عزت والا ہو گیا، پھر عزت والا ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت فرمایا عزت بعد ذلت، ذلت کے بعد والی عزت۔ ذلت کون سی؟ ایمان سے پہلے والی، اور عزت کون سی؟ ایمان کے بعد والی۔ ایمان سے پہلے ذلت، ایمان کے بعد عزت۔ اچھا اب کوئی شاید یہ سوچے او توبہ 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 توبہ، یہ تو صحابہ کے بارے میں پھر ایسی بات کہ صحابہ کو خدا نے خاصا امام اہل سنت ذلیل کہہ دیا۔ ارے اللہ کے بندوں، صحابی ہوتا کون ہے؟ صحابی ایمان والا ہوتا ہے یا بے ایمان ہوتا ہے؟ اور بولا تو صحیح، جب تک ایمان نہیں تھا صحابی تھے ہی نہیں۔ اور یہ تو ان کی بات ہے جن کا ایمان ہی نہیں تھا، یہ تو ان کی بات ہے کہ وہ ذلت میں تھے۔ تو جس کا ایمان نہ ہو وہ ہوتا ہی ذلت میں ہے، ہاں جب ایمان قبول کر لے وہ عزت والا بن جاتا ہے۔ اس شعر میں اعلیٰ حضرت نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں کیا، ان کے لیے کیا ہے جو ایمان سے خالی تھے۔
ایمان سے خالی تھے ان کے لیے. اچھا جب وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ گئے تو پھر وہ کیا ہو گئے؟ عزت والے. تو اس شعر میں اعلیٰ حضرت نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت بیان کی ہے. یہ خدا نے خاصا بے ادبی کی ہے. یہ تو عزت ہوئی نا کہ آقا کی عظمت تو وہ ہے, آقا کی شان تو یہ, آقا کا مرتبہ مقام تو یہ کہ جو آپ کی قدموں سے لگ جائے اس کی ذلت حق ہو جاتی ہے, وہ عزت والا بن جاتا ہے, عزت والا بن جاتا ہے. اچھا اب جیلوی خبیث نے کیا کیا؟ اسے یہ اعلیٰ حضرت کا شعر پیش کر کے عمران خان کو تسلی دے دی کہ نہیں تم نے کیا تو غلط ہے لیکن بڑے بڑے نام ہیں, دیکھو نا احمد رضا خان نے بھی تو ایسا ہی کیا. ارے بے وقوف آدمی, تمہیں اردو میں سمجھنے کی صلاحیت تو ہے نہیں. اردو کا ایک جملہ, ایک مصرع اعلیٰ حضرت کا ہو تو سمجھنے کے قابل نہیں ہے, اور گرفت کہاں کر رہا ہے؟ اعلیٰ حضرت پہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر دور میں کچھ ایسے خبیث النفس لوگ موجود ہوتے ہیں جو حکومت کی ہر بات کو درست ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے لوگ ہوتے ہیں ہر دور میں. اکبر کو خلاف کرنے والے بھی کچھ تھے, نواز شریف کو خلاف کرنے والے بھی کچھ تھے, شہباز شریف اور زرداری کو خلاف کرنے والے بھی کچھ تھے, عمران کو خلاف کرنے والے بھی کچھ ہیں جو سامنے قرآن رکھ کے انہیں خلاف کرتے ہیں. نہیں ٹھیک ہے چلو تم نے یہ کیا تو ہے لیکن کوئی بات نہیں, ایسا ویسا یہ وہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. یہ کام نہیں, خدا خوفی سے کام کرو اور جس سے غلط کیا اسے غلط کہو. اور اگلی بات میں آپ سے بھی ایک بات کر دوں بڑی عزت کے ساتھ کہ کلمہ ہم نے کس کا پڑھا ہے؟ مجھے بولیے, نبی کا کلمہ پڑھا ہے نا. جس کو ووٹ دیا اس کا کلمہ نہیں پڑھا. نعرے لگائے چلے لگائے ہوں گے, وہ وقت اور تھا, لیکن جب ایک بندہ غلط ثابت ہو جائے, جب اس کا کوئی عمل کوئی فعل آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت کے خلاف ہو تو اس کو پھر اپنے دل سے نکال دینا چاہیے. یہی ایمان کی علامت ہے, یہی ایمان کی علامت ہے. ورنہ قبر میں سوائے آقا کے اور کسی نے آ کر نہیں بچانا, سوائے آقا کے اور کسی نے آ کر نہیں بچانا. اللہ کریم ہمیں ایمان کی اسلام کی عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام, شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام.